नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्लाह तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल मौलाना साहब। नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है और यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह आपके सवालात भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। ख्वाबों की ताबीर से मुताल्लिक़ सवालात भी हम शामिल करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि उनकी ताबीर अपने प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट में आप तक पहुँचाई जाए। फ़िलहाल जैसा कि हमने कल अर्ज़ किया था कि आज जो हमारा मौजू है वो रहेगा दुनिया बारूद के ढेर पर। कुछ गुफ्तगू हमारी गुज़श्ता एपिसोड में हो चुकी है, बाकी गुफ्तगू को हम आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गुज़श्ता एपिसोड में भी आपको याद होगा बातचीत यहाँ तक पहुँची थी कि आज उम्मत मुस्लिमा मुंतशिर है। वो कौम जो कभी सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद थी, आज उसके सफ़ों में इंतशार नज़र आता है, बिखराव है, हौसलों में शिकस्तगी है, पसपाई है, तबाहाली है, शिकस्ता हाली है। और बेशतर ममालिक इस्लामिया ऐसे हैं, बिलाद इस्लामिया ऐसे हैं जो खाना जंगी के दहाने पर हैं, जहां हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में आपस में इंतशार है और वो तबाही के दहाने पर हैं। वो उम्मत मुस्लिमा या वो मर्द मोमिन, वो मुसलमान जिनके बारे में तारिक बिन ज़ियाद ने फरियाद करते हुए अल्लाह से हवाला दिया था कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आज उस कौम का ये हाल है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो क्यों मुसलमानों की आज ये हालत है, क्यों ज़िल्लत और रुसवाई बेशतर हम देखते हैं कि मुसलमानों का मुक़द्दर बन गई है? क्या ये उनके अपने आमाल हैं या अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा है? इन तमाम चीज़ों पर हम मौलाना साहब से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात जिसका कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में भी हवाला दिया था कि उस पर तफसील से इंशाअल्लाह आज रहनुमाई हासिल करेंगे, वो ये है कि दीन और मज़हब, क्या ये दोनों दो बातें हैं या दोनों में कुछ फ़र्क है? आइए मिलकर इस सवाल से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, दीन तरीक़े ज़िंदगी का नाम है। आदमी जिस तरीक़े और जिन नशो नुमा और जिसकी तरह से चलता है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसका नाम है दीन। और मज़हब ज़हाबा से है, डिक्शनरी में और लुग़त में इसका माना देखें तो जाने का तरीक़ा, जाने की जगह, ये तकरीबन मफ़हूम एक ही होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन यानी तरीक़े ज़िंदगी अल्लाह की नज़र में मोतबर वही है जो इस्लाम है, यानी उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो इस्लाम पर कायम है और वही अल्लाह का पसंदीदा बंदा है और वही पसंदीदा तरीक़ा है। ये जो मौजू आज का हमारा है, दुनिया बारूद के ढेर पर, इसका मतलब ये होता है कि बारूद एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा सी चिंगारी उसे दिखाई जाए और फ़ौरन भग से उड़ जाती है। जो चीज़ उसके ऊपर है वो तो तबाही के लिए पहले तैयार है। बिल्कुल। तो बारूद के ढेर पर होने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ आज ही हुई है और किसी एक ख़ास कौम के लिए है, बल्कि खुदा पाक का एक निज़ाम है कि उसके बनाए हुए तरीक़ों के मुताबिक जो चलता है, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, कुदरत के बनाए हुए कुछ उसूल हैं। उसकी नुमाइंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे बढ़कर इस्लाम कर रहा था। इसलिए अहले इस्लाम जो हैं नाकाबिल तस्खीर एक ताकत थे। उस वक्त कोई मुसलमान सोच ही नहीं सकता था। उस वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वक्त के बारे में एक बात फरमाई थी, जिसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तरह से समझाना पड़ा। वो नाकाबिल फ़हम बात थी। कोई आदमी ये कहे कि ये छोटा सा 3 साल का बच्चा जो है ये एक बड़े पहलवान को 5 मिनट में पछाड़ देगा, तो सुन नहीं सकता आदमी। कैसे पछाड़ देगा? वो तरीक़ा बताए फिर भी वो नहीं समझेगा। नहीं, कैसे मुमकिन है? इसलिए कि जो बात काबिल फ़हम नहीं है उसे कैसे समझाए आदमी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू दाऊद की रिवायत है कि एक वक्त आ रहा है कि तुम लोग तदाइल आकिलती अला क़सातिहा, सारी दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह मेज़ पे खाना लगा दिया जाए, दस्तरखान पे खाना चुन दिया जाए और सब लोगों से कहा जाए कि आइए नोश फरमाइए, और सब लोग आएँ, खाएँ पिएँ, थोड़ी देर में देखते हैं सब साफ़ हो गया। इस तरह से तदाइल आकिलती अला क़सातिहा
پیالے کے اوپر دسترخوان کے اوپر جس طرح سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح سے تمہارے اوپر دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ بالکل مولانا صاحب، اگر ہم ابھی موجودہ منظرنامہ ہے خلیجی ممالک کا ہو چاہے ممالک عربیہ کا ہو تو یہی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، دولت ان کی ہے، استعمال ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ جو مغربی سپر نہ صرف پاور یہ ہیں، کہ ان کے دشمن استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس کو استعمال کر کے ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بالکل ان کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اسلامی جو مملکت ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بھی بدنام ہو رہا ہے، اور خون کس کا بہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا، خود ان کے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے۔ ایسے متصادم جو طاقتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ خوش ہیں، ان دشمنوں کو دوست بنا کر خوش ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا تھا کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پہ خدا پاک کا غضب و غضب ہے۔ یہاں انہی کو دوست سمجھا جا رہا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو جو واقعتاً ہمدرد بھی ہیں ان کو دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ بات آج ہی کی نہیں، خدا پاک نے تاریخ میں ہمارے سامنے ایسے بہت سارے واقعات دکھائے ہیں۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو نے جب بغداد کو تہس نہس کیا اور خلیفہ ناصر کو گرفتار کیا اور کھانے کے وقت دسترخوان پہ ان کو بٹھایا گیا تو بادشاہ نے، ہلاکو نے بادشاہ کے سامنے الملک الناصر جو عباسی خلیفہ تھا اس کے سامنے دسترخوان بٹھا کر اور ہیرے جواہرات پھیلا دیے اور کہا نوش فرمائیے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے میں کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے یہ، تو اس نے اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمام صندوق جو رکھے ہوئے ہیں جس میں ہیرے جواہرات تم نے بھر رکھے ہیں، اس کو تم نے استعمال کر کے، اس کو خرچ کر کے مجھے پہاڑوں سے دور ہی کیوں نہیں رکھا، اپنے فوجوں کو تقسیم کیوں نہیں کیا اور ہتھیار فراہم کرتے اور مجھ سے بچنے کی تدبیریں کرتے؟ اگر یہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو جس کام میں لینی تھی اس میں لینی چاہیے تھی۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی جو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ایک خط بھی اس کا لکھا ہے۔ ہلاکو نے جو خط اس نے لکھا تھا اس وقت کے بادشاہ عباسی خلیفہ کے نام، اس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم ملک گیری کے حوث نہیں رکھتے ہیں، ہمیں حکومتیں نہیں چاہیے، ہم خدا پاک کا اتاب ہیں۔ یہ الفاظ اس نے کہے تھے۔ ہم نے ایک کتاب میں اس موضوع پر بات کی ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے اس طرح بول رہا ہے جس طرح سے کوئی خلیفہ وقت، خلیفہ اسلام اپنے نالائق گورنر کو کس طرح سے تنبیہ کر رہا ہے، اس طرح سے وہ تنبیہ کرتا ہے، اور نہیں معلوم وہ چیز الفاظ کہاں سے آ رہے تھے، کس طرح اللہ اس سے لکھوا رہا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ ہم خدا پاک کا انتقام ہیں، ہم سزا دینے کے لیے آتے ہیں، ہم حکومتیں پہ قبضہ کرنے کا ہمارا شوق نہیں ہے۔ اور پھر ایک لفظ اس نے یہ بھی لکھا ہے، اے دنیا کے باقی ماندہ انسانوں، سمجھ لو جب تم غلط چلو گے تو ہمیں خدا پاک اسی طریقے سے تمہارے عذاب کے لیے بھی بھیج دے گا۔ اور یہی وہ سزا ہے مولانا صاحب جو مقدر ہوتی ہے ایسے قوموں کی جو مستقبل کو بھول جاتے ہیں اور ان کے نزدیک صرف حال پیش نظر رہتا ہے، ان کی تن آسانی ہوتی ہے، عیش و عشرت ہوتا ہے، آرام ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ مسلمان جن کی کے دن گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پر گزرتے تھے، مصروف پیکار ہوتے تھے وہ جہاد میں، اور رات جو ہے وہ ان کی یاد الہی میں گزرتی تھی، آج ان کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے دنیا سب کچھ ہو گئی ہے، مطلوب و مقصود صرف دنیا ہے، آسائش ہے، زیب و زینت ہے، مال و دولت ہے، جاہ و حشم ہے۔ کیوں ایسا ہوا مولانا صاحب؟ اگر ہم خلافت عثمانیہ پہ نظر ڈالتے ہیں، جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تو مسلمانوں کی جو ایک پوری طاقت تھی وہ منتشر ہو گئی، قبلہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طاقت کا جو قبلہ تھا وہ منتشر ہو گیا۔ اور آج ممالک عربیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر نے مغربی طاقتوں کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ جی ہاں، بالکل حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے اپنے یعنی سفر کی جو سوئی ہے، جس طرح سے ایک ہوائی جہاز میں چلنے والا پائلٹ اس کے اشارے پر چلتا رہتا ہے، ہمیں سفر ادھر کرنا ہے، انہوں نے اپنا سفر جو ہے مغربی طاقتوں کی طرف بنا لیا ہے، ان کو انہوں نے نعوذ باللہ خدا بنا لیا ہے۔ یہ جو کچھ کریں گے ہوگا، جو رب العالمین کو بھلا کر یہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ بارود کے ڈھیر پر رہتے ہیں، اور ہمارے لیے ہماری تاریخ سب سے بڑا سبق ہے۔ تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے خلیفہ عباسی خلیفہ کے ساتھ اس کا ہلاکو کا معاملہ ہوا، اسی طرح سے ہم نے دیکھا جارج ڈبلیو بش نے 2003 میں اسی طرح کا سلوک کیا۔ وہی بغداد اور وہی اسلام کے دشمن جو اس وقت میں تھے، اس وقت سے پھر ہم سبق بھول گئے تو خدا پاک نے دوسرے آدمیوں کو کھڑا کیا۔ ہلاکو کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، ہلاکو ایک نظام کا نام ہے، اللہ کے عتاب کا نام، خدا پاک کے عتاب کا نام ہے۔ اگر خدا پاک یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بندے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہلاکو ہو جاتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی بش پیدا ہو جاتا ہے۔ بش بھی کسی شخصیت کا نام نہیں،
ایک طاقت کا نام ہے جو باطل لوگوں کو توڑنے کے لیے آتی ہے. میں نہیں کہتا وہ حق ہوتی ہے، وہ بھی باطل ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم اسی طریقے سے ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کرتے رہتے ہیں ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. خدا پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں. ہر اسی طریقے سے خدا پاک ہر دور میں طاقتوں کو لاتا ہے اور غلط لوگوں کو اس کا انتقام کراتا ہے. سن 1900 کا جب جس زمانے میں وہ دلی میں اس نے آ کے حملہ کیا تھا نادر شاہ درانی نے، تو اس وقت میں دلی کے لوگوں کی تباہی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اخلاقی، ایمانی، عملی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. اس وقت میں جب آ کے اس نے تباہی مچائی یہاں پر اور ہزاروں انسانوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا، لوٹ لیا، تو اس وقت کے جو بڑے بزرگ تھے ان کے پاس اس وقت کے لوگ گئے دلی میں اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ حضور غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بڑے اونچے بزرگ ہیں، ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ نادر شاہ نے یہ ہلاکت مچا رکھی ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی اور اسی نظام کو انہوں نے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہماری بدعملیوں نے نادر شاہ کی شکل اختیار کر لی ہے. اسی بات کو میں کہتا ہوں، کسی وقت میں اس کا نام نادر شاہ ہوتا ہے، کسی وقت میں اس کا نام ہلاکو ہوتا ہے، کسی وقت میں اس کا نام بش ہوتا ہے، کسی وقت میں کچھ اور ہوتا ہے. ہمیں کسی کو بھی اسی وجہ سے مشکات شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، ارشاد ربانی ہے وہ، یعنی حدیث قدسی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر غلط حکمراں آ جائیں اور تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کریں، تمہارے اوپر ظلم کریں، تو تم انہیں بد دعا دینے میں اپنی توجہ مبذول نہ کرو، تم میری طرف توجہ کرو. کہ اکفیکم عنہم، تاکہ ان کی طرف سے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں. تم میرے سامنے اپنے آپ کو گڑ گڑاؤ، رو، دعا کرو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اپنا حال ٹھیک کر لو، میں تمہارا حال ٹھیک کر لوں. دو باتیں ہیں مولانا صاحب. اول تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے محاسبہ، انسان کیسے یہ جان لے، اس کو اس خواب غفلت سے بیدار کیسے کریں. اب دیکھیں یہ پڑھی لکھی قوم ہے، متمدن سماج ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہیں کس طرح سے ان کے احساس کو بیدار کیا جائے، ان کے اندر یہ ادراک کیسے پیدا کریں، یہ تو ایک ہے. دوسرے، جیسے کہ بار بار انبیاء کہتے تھے بنی اسرائیل کو کہ ندامت، توبہ کا در کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا ہے. تو یہ توبہ کا انداز کس طرح ہو، اور پھر انسان جسے کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تو یہ مسلم پھر جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تو کیسے بنے مولانا صاحب؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان باقی ہے، اللہ کا پیغام باقی ہے، قرآن باقی ہے، سنت باقی ہے، لیکن رہنمائی اور ان کی ہدایت کا وسیلہ کیا ہو؟ دیکھیے، اس کے لیے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کوئی آدمی اگر خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سمجھدار شخص نے ایک مقولہ کہا تھا کہ آپ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، لیکن میڑ مار کے پڑ گیا ہے، جاگا ہوا ہے، آنکھ بند کر کے پڑا ہوا ہے، آپ اس کو نہیں جگا سکتے. اس لیے کہ جگائیں تو اس کے جو سو رہا ہو، سویا ہوا نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے لیکن ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آدمی کو بیدار ہونے کے لیے اگر تاریخ اس کے لیے کافی نہیں ہے، وقت کے تماچے اس کے لیے کافی نہیں ہیں، زمانے کی ٹھوکریں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، تو اس کا مقدر مر جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایسے آدمی کو خود ہی سیکھنا پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ سنن ترمذی ابواب القیامہ میں نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر. اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قدرت کی طرف سے کیا جائے. قیامت کے حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو، اور دشمن کے پنجے میں پھنس جانے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو. جو آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، خدا پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور جب کوئی آدمی خدا پاک کے نظام کا ساتھ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی غرض نہیں ہے. وہی اہل اسلام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبرص جب فتح ہوا تو جبیر ابن نفیر ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ ان میں موجود تھے. ان کا بیان ہے کہ وہ جب قبرص فتح ہوا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ اس وقت میں رو رہے ہیں تو خوشی کا مقام ہے، دشمن کو شکست ہوئی ہے، اہل اسلام کو فتح ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں اس وقت تو خوش ہونے کا موقع ہے. انہوں نے کہا میں اس بات کے لیے روتا ہوں
کہ جس طرح سے ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی طرح سے ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے، اور یہ بھی اہل کتاب قوم تھی، یہ بھی پیغمبروں کے ماننے والے لوگ تھے۔ جب انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو آج ان کا حشر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں یہ ذلیل ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہی حال ہمارا نہ ہو جائے، ہم بھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ نہ جائیں۔ یہ بالکل آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ مولانا صاحب، ہم اپنے گفتگو کو ہندوستان کی جانب لے کر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اہل عرب صاحب ایمان بھی ہیں، حامل قرآن بھی ہیں، اور وہ قرآن کو ادا کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، سمجھ کر، اپنی زندگیوں میں اتار کر، عملی طور پر بھی۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، تو ہم قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے صرف تلاوت کر دی، اس کے مفہوم کو نہیں جانا۔ بیشتر ہم دیکھتے ہیں، بیشتر جو طبقہ ہے، بڑا طبقہ، اس کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن کے اندر اس کے مفہوم تک اترنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگیوں میں اپنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم تو تارک قرآن ہو چکے ہیں، اب کیا کریں؟ دیکھیے، صرف ایک بیماری نہیں ہے، کہیں ایک جگہ زخم نہیں ہے۔ تن ہم داغ داغ شد، بمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم داغ داغ ہو چکا ہے۔ ایک مسئلہ یہی نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن مجید کے پیغام کو اپنی زندگی میں جاری نہیں کرتے، حلال حرام کو ہم نہیں سمجھتے، لوٹنے کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ جو کاروباری ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کو مقصد زندگی بناتا ہے۔ جو آدمی کچھ پروڈکشن تیار کر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ سامان تیار کرے، چاہے معیاری نہ ہو۔ جو بیچ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیچ دینے کو اہمیت سمجھتا ہے۔ اپنی عزت کے خاطر قوم تباہ ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے، اپنا مفاد پورا ہو جائے۔ یہ بیماریاں جو ہیں، فرقوں کو دیکھ لیجئے، فرقہ مندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دشمن تک سے ہاتھ ملا لیں گے، لیکن اپنے حریف کو نیچا دکھائیں گے۔ یہاں صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ کسی بات میں اگر کسی کو دیکھتے تھے غلط ہے تو وہ تسلیم کر لیتے تھے، جس سے کہا جا رہا ہے اس سے کہہ دیا، اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرزمین عرب پر اسلام آیا، ان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، عملی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، اور اگر وہاں کچھ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کس روپ میں آ رہا ہے۔ نہ جانے ہم پر عذاب کس روپ میں آئے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم عذاب کا شکار ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ اپنا محاسبہ کر لیں، جاگ جائیں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو آپ سے آگے بھی جاری رہے گی، لیکن 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے نام جانتے ہیں۔ پہلے کالر کون ہے؟ نرگس صاحبہ پہلی کالر ہیں۔ نسیمہ صاحبہ آپ کو کہیں گے تھوڑا سا انتظار۔ نرگس صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ نرگس صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی بھائی، اپنا سوال بتائیے۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا پروگرام یہ دین کی اسلام کو، قوم کو زندہ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ایک سلسلہ ہے، جانکاری بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ ہماری بڑی ہمشیرہ ہیں، ان کا نام تھا تعظیم فاطمہ عرف منی۔ جی 2-3 مہینہ پہلے جی 2-3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، کافی بیماری کے بعد۔ جی تو ابھی حال میں 10-15 دن ہوئے ان کی قبر بیٹھ گئی بری طریقے سے۔ جی تو یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار، اگلی کالر سے بات کر لیں۔ جی کوئی اور سوال بھی ہے؟ جی نسیمہ صاحب آپ بتائیے، سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ جو پہلا سوال ہمارے پروگرام میں پہنچا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ان کی ہمشیرہ کی قبر جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، تو اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے، کیوں ہوا کی بات تو الگ ہے، کیوں کی تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تختے وغیرہ جو رکھے گئے تھے وہ کمزور تھے، یا یہ کہ سائیڈ میں جہاں تختہ اور پتھر رکھا جاتا ہے وہ چڑھاؤ پورا نہیں دیا گیا تھا، ایسی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب جو ہو چکا ہے
اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر کھولیں اور پھر اس کے بعد پھر سے ساری مرمت کریں، بلکہ اسی کے اوپر مزید مٹی ڈال کے اور کوہان کی شکل میں جو طریقہ ہے اس طرح سے بنا دیجیے۔ جی شائستہ صاحب فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم آپ دونوں السلام۔ کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں باجی، لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے شائستہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، بہت آہستہ آواز ہے آپ کی، ذرا بلند آواز میں فرمائیے سوال کیا ہے، زور سے بولیے۔ ہاں باجی، ہاں ہمارا اب جیسا بہتر شادی ہے، ہو جی۔ گئی ہے ہماری، ہاں ہماری شادی ہو گئی ایسا، لیکن ہمارے مطلب شوہر نے دوسری شادی کر لی ایسا انہوں نے بھی، اور ہمارے ہم میکے میں ایسا بھی، اب ہم جانا بھی نہیں چاہتے ایسا بھی، ہم وہ بولتے کہ ہم لے کے بھی نہیں جاتے، ہمیں مطلب طلاق بھی نہیں دیتے کرتے، تو ہم نے کیا کرنا؟ ہم دارالقضا میں گئے تھے تو وہ بتا رہے کہ نہیں اس کے کچھ اصول رہتے کر کے، اگر تمہارا شوہر پاگل ہے یا کوئی اس کو بیماری ہے ایسا الگ طلاق ہو سکتا ہے، ویسا نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا باجی؟ یہ بتائیے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے باجی۔ بچے ہیں آپ کے؟ ہاں بچے ہیں، ایک لڑکی ہے۔ کس کے پاس رہتی ہے؟ ہم بھی ہمارے پاس ہی رہتی ہو۔ آپ اس کی کفالت کے لائق ہیں، یعنی اس کے اخراجات آپ خود اٹھا سکتی ہیں؟ جو بھی ہے انشاءاللہ سلائی وغیرہ کرتے ہیں ہم، جیسا مشین کام کرتے ہیں جیسا۔ جی ایک اور چھوٹا سا سوال، آپ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہ رہی ہیں یا وہ آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہ رہے؟ مطلب ابھی ایسا دوسری شادی کر لیا انہوں نے جیسا، تو ہم ان کو بول رہے کہ الگ رہتے کر کے، ہم تو وہ بولتے کہ نہیں ہم لے کے بھی نہیں جاتے کر کے، ہمیں طلاق بھی نہیں دیتے کر کے، کو ایسے رکھیں گے کر کے۔ وہ آپ کے پاس بالکل نہیں آتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بات نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، فون میں کچھ خیرت کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، شریعت نے جو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہے وہ کسی عیاشی کی سہولت دینے کے لیے نہیں ہے، کسی مجبوری میں کسی ضرورت میں کرتا ہے آدمی، لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے شوہر کے لیے کہ دونوں بیویوں کو برابر برابر حق سمجھے، آنے جانے ملنے جلنے کے لحاظ سے بھی، خرچہ دینے کے لحاظ سے بھی، رہائش دینے کے لحاظ سے بھی، کسی ایک کو بھی ایک پہ ترجیح نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا آئے گا، ایسا کرے گا تو قیامت میں وہ اس طرح پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا لٹکا ہوا فالی زدہ کی طرح سے ہوگا، اس لیے کہ اس نے دونوں کو برابری نہیں دی۔ تو اس کی تو یہ ذمہ داری ہے وہ دونوں کو برابر سمجھے، لیکن اتنی سی بات کی وجہ سے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، آپ کے لیے اس بات کا جواز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے آپ انکار کر دیں۔ آپ کے لیے یہ حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، اس نے شادی کر لی ہے، رہنے کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسری جگہ انتظام کرے، آپ دوسری جگہ رہیں، ایک ہی بڑا مکان ہے تو 2 حصے الگ الگ دیے جائیں، خرچہ برابر دیا جائے۔ اتنی بات کی وجہ سے اس نے شادی کر لی ہے، وہ ضرورت سے کی ہے، غیر ضروری طور پر کی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اتنی سی بات کی وجہ سے کہ دوسری شادی کر لی ہے لہذا ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس کا حق آپ کو نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب، جیسے انہوں نے کہا کہ نہ وہ آتے ہیں نہ بات کرتے ہیں اور ان کو معلق چھوڑ رکھا ہے، تو کسی خاتون کو کب تک کوئی معلق چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ہم ابھی ایک آدمی کی بات سن رہے ہیں، 2 فریق میں سے کسی ایک کی سن رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی ہے فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم اس کو لٹکا کے نہ چھوڑ دو، لیکن یہ لٹکا کے چھوڑ دینے میں ان کی طرف سے کیا کچھ ہوا ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے اب تک کیا کچھ برتاوا کیا گیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر ان کی طرف سے بھی زیادتی ہے، مثال کے طور پر انہیں کہہ دیا جب تک اس کو طلاق نہ دو یا اس کو اپنے پاس سے نہ نکال دو اس وقت تک ہم نہیں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا ہے، تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ قصوروار وہی اکیلا ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں آدمی ہمارے سامنے پیش ہوں اور دونوں بات بتائیں تو ہم کسی کے بارے میں کہیں۔ ابھی تو ایک اجمالی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو حق و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شاہنواز بھائی اور رضا اللہ صاحب، شاہنواز صاحب پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بہن سوال بتائیے۔ جی میم میں بہت بیمار رہتا ہوں، پریشان ہوں میں بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہنواز بھائی بات جاری رکھیے۔ ہاں جی میں بہت کیا نام ہے سب؟ ہاں جی میں بہت بیمار ہوں، پریشان رہتا ہوں، پریشانی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں تھوڑا آج سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا۔ جی آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت بہت شکریہ۔ اگلے کالر کون ہے؟ اپنا نام بتائیے۔ ہیلو میرا نام ہنا ہے۔ جی ہنا بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا 2-3 دن پہلے، میں لگاتار فون لگا رہی ہوں پر فون نہیں لگ پا رہا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کسی مزار پر ہوں
हेलो, जी मैं जी जी, किसी ना बात जारी मदारसा रखिए। से- हेलो जी जी, मैं किसी मदारसा हूँ और वहाँ पे मतलब मैं और मेरे शौहर गए हैं और मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप अंदर जाइए और आप दुआ कीजिए बहुत, और आपकी दुआ कबूल होगी। और मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं बाहर खड़ी हूँ और दुआ करूँगी मैं बाहर से ही। बताइए, मैं ख्वाब की ताबीर पूछ रही हूँ। ठीक ठीक है, आपका हमने सवाल नोट कर लिया, लेकिन पहले मौलाना साहब भाई का सवाल ले लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया बहुत परेशान हैं और बीमार भी हैं। देखिए, बीमारी, कारोबारी परेशानी, उलझनें, बेशुमार चीज़ें होती हैं और खुदा पाक किसी आदमी के भी हाल से बेखबर नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई वजह है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया, वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते थे। तो कल हमने एक बात कही थी कि इस्तिग़फ़ार जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगिए, बार बार नमाज़ तौबा पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगिए। हो सकता है किसी हमारी गलती की वजह से ये परेशानी आई हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़लौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जब उनके ऊपर हमारी पकड़ आई थी, परेशानी आई थी, तो हमारे सामने रोते गिड़गिड़ाते। तो ये काम आप कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानी ज़रूर दूर फरमाएगा इंशाल्लाह। जावेद भाई फरमाइए। रेशमा, सवाल बताइए। जी जावेद साहब, सवाल बताइए। हाँ जी, जावेद भाई हमें सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। मेरा जी। ये सवाल है कि मेरे चाचा जी का लड़का है जो अपनी छोटे भाई की बहू को लेकर भाग गया। मतलब अब 3-4 साल हो गए उनके साथ नहीं रह रहा है और उसकी तलाक भी नहीं थी, उनके साथ नहीं रह रहा है। अब वो वापस आ गया है, तो अब उनका मतलब वो हराम है क्या है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये तो बताएं जावेद भाई। तो करी नहीं थी, वहाँ जाकर उन्होंने उनसे शादी निकाह वहाँ जाकर कर ली उन्होंने। जी। जो अपनी पुरानी जो बीवी थी ना उसने तलाक नहीं दी उसको, और छोटे भाई ने भी उसको बीवी को तलाक नहीं दी। ठीक जी मौलाना साहब। देखिए, ये बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन मसले का जो कानून का तरीक़ा है वो ये है कि पहले शौहर ने जब तक उसको तलाक नहीं दी है, चाहे ये 20 बरस गुजर जाए इसके साथ, और चाहे उसने निकाह भी कर लिया हो, वो निकाह सही नहीं है और वो इसी की बीवी है। और जब तक वो लोग साथ में रह रहे हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं। और उसने पहले कोई शादी कर रखी थी, जब तक वो उसको तलाक नहीं देगा तो दूसरी औरत से शादी कर लेने की वजह से वो भी औरत उसके निकाह से बाहर नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि इसको छोड़ें और जिसकी बीवी है उसके साथ रहें और बार बार अल्लाह ताला से तौबा करें इस गलती की वजह से। जी, बारहा आप कहते हैं मौलाना साहब कैसी नज़दीकियाँ आए ही ना, इसके लिए एहतियात करनी चाहिए। इस मौजू पे इंशाल्लाह आपसे फिर हम थोड़ी रहनुमाई ज़रूर लेंगे। फ़िलहाल रेशमा साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सलाम की टीम को और मौलाना साहब को, सभी को, शमसा भाई आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ऐसा प्रोग्राम चलाया है कि हमारी बहुत रहनुमाई होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे और इसी तरह प्रोग्राम देखती रहें बहन। जी फरमाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। वो सर, मैम मेरा ये सवाल था मौलाना साहब से कि मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ रही हूँ, क्या ये जलाली होती है? मैं सूरह मुज़म्मिल रोजाना 21 मरतबा पढ़ती हूँ और वो आखिर दुरूद शरीफ लेकर, क्या ये मेरे लिए वज़ायत हो जाएगा क्या अगर मैं रोजाना पढ़ूँ? जी एक तो क्वेश्चन मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या फरिश्तों ने कुरान पाक पढ़ रखा है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद रसूल मुल्ला है, मेरे मोहतरमा का नाम मुमताज मुल्ला है, मेरे 4 बच्चे हैं। जी, मैं माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम हम बेसब्री से देखते हैं सुबह उठ के। और मेरी बहनों के लिए दुआ कीजिए, और मेरे बहन के एक शौहर ने उनके साथ झगड़ा किया है, और मेरे सास ससुर के लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। और हम लोग गोवा से बात कर रहे हैं और मेरी मोहतरमा बहुत अच्छी है, उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए। आपने ये कहकर दिल खुश कर दिया कि आपकी मोहतरमा बहुत अच्छी है। अच्छा लगता है जब शौहर और बीवी के दरमियान इस तरह की मोहब्बत होती है, मुवद्दत होती है। अल्लाह इस रिश्ते को और ज़्यादा जो है वो पायदारी अता करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना साहब, जैसे इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त की, इंशाअल्लाह आप दुआ में ज़रूर शामिल करेंगे। दुआ करते हैं इनके लिए भी, इनके तमाम लोगों के लिए, और तमाम नाजरीन और तमाम हमारे भाई और अहले मुल्क सब के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको चैन दे, खुशियाँ दे, परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। अब इनकी बहन और बहनोई, इन दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं। देखिए, झगड़े हर घर में होते हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में खड़कते हैं। झगड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन झगड़े को तूल देना, और बहन और बहनोई में झगड़ा हुआ, सारे भाई उसके बहन की तरफ हो गए, उसके भाई उसकी तरफ हो गए, ये देखे बगैर कि हक़ और इंसाफ क्या है। अगर हमारी बहन गलती पर है तो हमें उसको टोकना चाहिए, झगड़ा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारा बहनोई जो है, उसके भाई उसको देखते ही कहें क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, क्यों सता रहे हो उसको, गलती तो तुम्हारी है, वो भी खामोश हो जाएगा। 1 मिनट में झगड़ा ख़त्म होता है। जब हम नाइंसाफ़ी के साथ देते हैं अपने आदमी का, तो वो झगड़ा लंबा होता है। ये हर एक को सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। कुछ बातें और भी हैं, लेकिन पहले सलीम भाई से बात कर लें। जी भाई, बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ये सवाल है कि हमने सुना है कि जिस आदमी कब्र से उड़ता है तो वो तीन तरह से उड़ता है। एक तो सर के बल चलेगा उड़ के, एक पाँव के बल चलेगा, और एक के लिए सवारी आएगी। तो इसके बारे में मुझे जानना था कि ऐसा क्या है। सवाल पूरा अब तक पहुंचा? सलीम भाई, आपका सवाल पहुंचा नहीं है, ज़रा दोहराइए। सर दीदी, ये है कि जब हम 5-7 लोग इकट्ठे होकर बैठे थे जी, तब दीन की बातें चल रही थी जी, तब एक भाई ने बोला कि जब आदमी कब्र से उठेगा तो 3 तरह से उठेगा। एक तो मतलब सर के बल चलेगा, हाँ दूसरा अपने पाँव से चलेगा, हाँ, और तीसरे के लिए सवारी आएगी। जब इंसान कब्र से उठेगा तो 3 तरह से वो चलेगा, सर के बल चलेगा, पैर के बल चलेगा, और किसी के लिए सवारी आएगी। यही सवाल है? हाँ, यही सवाल है। जी नौशाद भाई, अगले कॉलर, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरा नाम नौशाद है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ के बारे में मालूम करना है। जब अक्सर दोपहर को कैलुला करते हैं, हाँ, कैलुला करने में मेरी वाइफ जैसे लेटती हैं तो उनको नींद तो आती नहीं, कभी कभी ऐसा होता है नींद नहीं आ पाती, तो वो बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज ऊपर से आई हाँ, और उनके ऊपर एक कैफियत से तारी हो गई और उनके हाथ पांव उठने बंद हो जाते हैं। बताती हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों से कहने के लिए कि मुझे आवाज दो, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे उठा लो, लेकिन ना तो उनकी कोई आवाज निकल पाती और ना मतलब कुछ हरकत कर पाती, हाथ भी नहीं चल पाते, पैर भी नहीं चल पाते। वो इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि मुझे मेरी बहन है, वो 2 साल से लगभग 2.5 साल से बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। मौलाना साहब से दुआ की दरखास्त है कि अपने खास वक्त में उनके लिए खास तौर से दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दें। उनका नाम क्या है नौशाद भाई? शाहाना। जी ठीक है, शाहाना नाम है उनका, शाहाना। जी बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। रुखसाना साहब अगली कॉलर है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल तहज्जुद की नमाज से है। जैसे तहज्जुद की नमाज में कितने रकात पढ़ने चाहिए? और एक सवाल ये है कि जैसे नमाज हमारी कज़ा हो जाती है, जैसे जोहर की हो गई, तो हमें फिर कज़ा की नमाज में कितने रकात पढ़नी चाहिए? पूरी जोहर की नमाज वो पढ़नी चाहिए? जी। और तीसरा सवाल नाम से है कि मेरा जोया और अरहान के नाम के मतलब पूछने हैं। जोया और अरहान। अरहान, मुझे लगता है ये नाम पहले आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। जी, नाम के मायने बता दीजिएगा। जी ठीक है। जी मौलाना साहब, तहज्जुद के बारे में पहले जान लेते हैं कि कितनी रकात देखिए, है? तहज्जुद के बारे में ये समझ लीजिए कि अगर आप ऐसे वक्त में उठती हैं कि आराम से काफ़ी वक्त में गुंजाइश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 12 रकात तक होती हैं। 8 भी बाद रिवायतों में आती हैं। कम से कम 4 रकात पढ़ सकते हैं। तो उसमें जितनी आप पढ़ सकें आपकी मर्ज़ी है। तहज्जुद की रकातों की ऐसी कोई हदबंदी नहीं है कि उससे ज़्यादा ना हो सकें, उससे कम ना हो सकें। अगर वक्त कम है, हम उठे हैं, तो 2 रकात पढ़ें, और उसके बाद आखिर का जो वक्त होता है सुबह सादिक होने से चंद मिनट पहले का, उसमें नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इस्तिग़फ़ार करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब नमाज़ पढ़ते थे तहज्जुद की, और उनके कुछ शागिर्द भी आसपास हुआ करते थे, तो वो नमाज़ पढ़ते रहते थे और सलाम फेरने के बाद पूछते थे, असहरना, देखो ज़रा सहर का वक्त हो गया, यानी करीब
سورج یعنی صبح صادق ہونے کے بالکل قریب ہے، وہ کہتے تھے ابھی نہیں، تو پھر نماز پڑھتے رہتے، پھر کہتے دیکھو ذرا، وہ باہر نکل کے دیکھتے، وہ کہتے ہاں اب صبح صادق ہونے والی ہے، یعنی اخیر وقت ہو رہا ہے، اس وقت میں پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت استغفار پڑھنا چاہیے۔ جی تبسم صاحبہ آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ مولانا صاحب ایک بہت اہم سوال بہن نے بھی دریافت کیا کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو کتنی رکعت ادا کریں؟ دیکھیے قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرض کی ہوتی ہے اور واجب کی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ظہر کی نماز فوت ہو گئی ہے اور وقت نکلنے کے بعد اب وہ پڑھ رہی ہیں اس کو، تو صرف فرض کی ادائیگی ہوگی، اور عشاء کی اگر نماز چھوٹی ہے تو عشاء کے فرض اور 3 وتر یہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ چیزوں کی قضا نہیں ہے، نفل نماز چاہے جتنا پڑھ لیں۔ اب ایک بہت اہم سوال جو بھائی نے دریافت کیا اپنی اہلیہ کی کیفیت کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں ایک تو یہ دھیان رکھنا چاہیے ان کو بھی اور ہر ایک کو کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت، خاص طور پر عورت جو ہے چت نہ لیٹے، بالکل چت لیٹنے میں یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور کروٹ لے کے لیٹیں اور داہنی کروٹ پہ لیٹیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی لیٹنے سے پہلے، چاہے وہ دوپہر کو لیٹ رہی ہوں قیلولہ کے وقت میں یا رات میں سو رہی ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں، اور چند دن ان کو اہتمام کرنا چاہیے آیت الکرسی، الحمد شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، کم سے کم یہ 4 صورتیں، ورنہ چاروں قل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ باقی سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ تبسم صاحب ایک بار پھر فون لائن پہ موجود ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ باجی میرے 2 سوال ہیں۔ ہاں سن رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے فرمائیے سوال اپنے۔ ہاں سن پا رہی ہوں۔ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بالکل میوٹ کر دیں۔ پہلا سوال بتائیے، سوال کیا ہے؟ ہاں ہمارے خواب میں ہمیشہ پانی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ معذرت خواہ ہیں، آپ کے ٹی وی کی جو آواز ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہے۔ الطاف بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں شیئر کا کاروبار کر رہا ہوں، تو وہ جائز ہے کہ نہیں، اور دوسرا کہ اس کی زکوٰۃ کیسے نکال جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، شیئر کا، جی شیئر کا کاروبار اگر کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں تو دیکھیے پہلی بات تو کل بھی یہ بات ہم نے بتائی تھی، زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے، جو فرض ہوتی ہے، وہ آمدنی پر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کی آمدنی 10 لاکھ روپے روز ہے، لیکن روز کے روز 10 لاکھ روپے خرچ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ آتی ہے جمع شدہ مال پر، سونا چاندی ہو یا نقد پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ آمدنی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن جو آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے، خرچ بھی کیجیے کار خیر میں، لیکن اس کا نام زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے شیئر کے کاروبار کا، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جس کمپنی سے آپ شیئر لے رہے ہیں وہ کمپنی کام کیا کرتی ہے۔ اگر وہ حرام اور ناجائز کام کرتی ہے، 100% حرام ہے، مثال کے طور پر شراب کا کاروبار ہے کسی کمپنی کا، اس میں آپ شیئر لے رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کچھ کام صحیح بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے، اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ اس سے آپ لین دین نہ کریں، اس میں کاروبار میں حصہ نہ لیں۔ ایک کمپنی ہے جو برتن بناتی ہے، اسٹیشنری کا سامان بناتی ہے، کوئی اور ایسی چیز بناتی ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں آپ شیئر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی اس وقت تک نہیں ہے جب کہ اس کی کمائی پر آپ کے پاس بقدر نصاب مال جمع نہ ہو جائے اور اس کے اوپر سال نہ گزر جائے۔ بہت بہت شکریہ ماں صاحب۔ افسر جہاں صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ پہلے تو ہمارا سلام ہمارے گھر والوں کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو اور مولانا صاحب کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرا سوال پہلے میرے بھائی کے لیے ہے، میرے جو جی افسر فرمائیے۔ میرے جو بڑے بھائی ہیں نا، بات جاری رکھیے۔ جی افسر ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں اور قرض بہت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کام نہیں کرتے ہیں کے بعد اور کیا ان پر کہا؟ قرض بھی شاید بہت زیادہ ہے جیسے انہوں نے بتایا۔ دیکھیے بہن، آپ کا درد ہم سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا بول کر سب کچھ کہہ دیا، آپ کے جذبات نے ہمیں سب کچھ سمجھا دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کام نہیں کرتا ہے تو صرف
اس کا آرام طلبی اور نکمہ پن ہی نہیں ہوتا، بہت سارے اسباب اور بھی ہوتے ہیں. اس لیے ان کو چاہیے کہ بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور یہ درخواست کریں سجدے میں سر رکھ کر کہ پروردگار، سب لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور تیری دنیا کی پھیلائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے اس کمزوری اور کام نہ کر سکنے کو تو دور فرما کر مجھے قوت عمل اور قوت جد و جہد عطا فرما. یہ دعا کریں. اور قرضہ جو ہو گیا ہے، جب آمدنی ہوگی تو قرضہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آمدنی ہوگی قرضہ ادا ہو جائے گا. آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار نماز توبہ پڑھیں. یا اللہ یا رحمان یا رزاق صبح 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں. وقت پر نماز پڑھیں فجر کی اور ساری نمازیں. چست ہونے کی ضرورت ہے، پڑے رہنے سے مسئلے نہیں حل ہوتے. ٹھیک. شیما اور فرحین. شیما آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی جی. ہم بہت پریشان ہیں. ہماری شادی ہوئی 4 سال ہو گئے ہیں. ہمارے 3 بچے ایکسپائر ہو چکے ہیں. ایک بچی ہوئی تھی، ہم نے آپ کے پاس پہلے بھی فون کیا تھا. اور کیا کہتے ہیں جی. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں کچھ ہے، کمرہ بدل دو. ہم نے آپ کے پاس فون کیا تھا، مولانا صاحب نے کہا تھا سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، تو ہم نے 7 دن سورہ بقرہ بھی پڑھا. اس کے بعد ابھی میرے ایک بیٹا آیا تھا، 5.5 مہینے کا ختم ہو گیا. وہ 5.5 مہینے کا ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا. ہونے کے بعد بتا دیجیے مولانا صاحب. وہ میرے ہسبینڈ بھی بہت پریشان رہتے ہیں، ان کا بھی کچھ کام نہیں، کچھ کاروبار نہیں. آج کل بہت پریشان ہیں ہم. بتا دیجیے، ہم بہت پریشان ہیں. اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو اور تمام ناظرین کی پریشانیوں کو دور کرے. ضرور جانیں گے، تفصیل سے جانیں گے. تھوڑا سا انتظار. فرحین سے بات کر لیں. جی فرحین بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم فرحین السلام. بول رہی. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کیا ہوا تھا کہ میرے پیرنٹس نہیں ہے اور میرا طلاق ہو گیا ہے. مولانا صاحب سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 1 مہینے کے بعد جب میں یہاں پہ آ گئی تھی تو میرے ہسبینڈ کو میری ساس نے، ان کے ماموں لوگ نے بہت سارا پریشر کیا اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ان لوگوں نے کچھ درگاہ وغیرہ وہاں پہ لے کے جا کے کچھ جادو ٹونا کچھ کروا کے پریشر کروا کے. فرحین ذرا رکیے. فرحین ذرا رکیے. اپنا پورا سوال ذرا بلند آواز سے بیان کیجیے. سوال بہت اہم ہے، شامل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو آواز ہے بہت آہستہ آ رہی ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. شروع سے بتائیے. اور آپ کو معافی چاہتی ہوں، ابھی میں اچھے سے بولوں گی. جی. میں نے پہلے بھی آپ کو کال کیا ہوا تھا کہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں اور میری شادی ہونے کی 1 مہینے کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی بیکاز میرے کو کوئی تعلقات رکھنے کے لیے نہیں دیے تھے، بہت ستائے تھے. واپس آ گئی تھی، میں جانے کے ارادے سے واپس آئی تھی. پر کیا ہو گیا، میرے سسرال والے، میرے ساس نے، میرے ان کے بھائی لوگ نے میرے شوہر کو کہیں لے کے جا کے فورس کر کے پیپرز پہ طلاق لکھ کے پیپرز نوٹری بھیجی ہے. اور مجھے یہ جاننا ہے وہ نوٹری کہاں تک ویلڈ ہے. 3 بار طلاق کر کے وہ پوسٹ کیا گیا تھا، میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیس ڈالا ہوا ہے، ابھی پیشی چل رہی ہے ہماری. میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں بیکاز میرے آگے پیچھے بڑے لوگ کوئی نہیں ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں وہ کہاں تک ویلڈ ہے. کیا میں اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہوں؟ کیا میں پھر سے اپنے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہوں؟ ایک چھوٹا سا سوال. طلاق ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوا، وہ ایک ہی بار میں شمار ہوتا ہے. میرے سامنے نہیں بولے اور پیپر پہ لکھ کے بھی. فرحین یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی 2 چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیے. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ حیدرآباد سے. آپ حیدرآباد سے بول رہی ہیں. آپ کی اس طلاق کے بعد جب یہ پیپرز آپ کے پاس آئے، اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ زبردستی میں یا کسی دباؤ میں دیا تھا؟ ہم لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے امیڈیٹلی کال کیا تو وہ بولے کہ تم میرے لیے غیر ہو گئی ہو، میرے سے کوئی بات نہیں کرنا. جو بھی بات کرنا ہے میرے وکیل سے بات کرنا. جب میرے ماما نے میری ساس سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں بالکل نہیں بات کروں گی، میرا وکیل بات کرے گا. ہم لوگ اتنا شوق میں تھے کہ کیونکہ ہم لوگ جا کے جو بھی میرے کو تکلیف ان لوگ دیے وہ میرے کو بھی سمجھا رہے تھے، میرے گھر والے ان لوگوں کو بھی بات کر کے پورا میٹر سیٹل کر کے لائف کو اچھے سے کرنے کے لیے کر رہے تھے. لیکن ان لوگ کیا کر رہے تھے کہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے فرحین. جب ہم بول رہے تھے جی کہ جا کے آ کے بات کریں گے تو ان لوگ ٹائم دے رہے تھے کہ ہم گاؤں میں ہیں، ہم یہاں پہ نہیں ہیں، ہم وہاں پہ نیکسٹ ویک آنا. آپ کی پوری بات اور سوال ہم تک پہنچ گیا. جی فرحین جی پوری بات پہنچ گئی. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے اور انشاءاللہ اس کے بعد کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. کوشش کریں گے کہ جلدی ان کے تمام کی رہنمائی آپ تک پہنچا دی جائے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है नाज़रीन। फरहीन का सवाल और मौलाना साहब की रहनुमाई। जी मौलाना साहब। जी, तलाक वगैरह जो है, जी देखिए बात असल में यह है कि तहरीर जब आती है कहीं से तो इस बात का इम्कान होता है कि उनकी है या नहीं, दस्तखत उसके हैं या नहीं। अगर उन्होंने दस्तखत भी पहचान लिए, तस्दीक हो गई, उनके बाद के जवाबों से भी पता चल गया कि ये उन्होंने ही भेजा है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने केस भी किया तो उससे तलाक के बाद जो है अदालत आपको उनकी बीवी नहीं बना सकती, ख़र्चा दिलवा सकती है, कुछ और कर सकती है। तो आप इस मामले में ये तो कोशिश अब ना कीजिए कि आप उनके वहाँ जाएं और वो आपको लेने के लिए आए। आपके सवाल जवाब से टेलीफोन पे जो हुए हैं उससे पता चल गया कि वो उन्होंने ही भेजी है और तलाक उन्होंने दे दी है। ऐसी सूरत में आप ख़र्चे वगैरह का मुतालबा कर सकती हैं जो जायज़ हद में हो। बाकी उसके अलावा जाने की कोशिश न कीजिए, वो ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं अपनी तरफ से। मौलाना साहब, यहाँ खर्च से क्या मुराद है? क्या वो माहाना खर्च देंगे? देखिए वो तो शरन नहीं है। जो औरत किसी मर्द के निकाह में नहीं है उसका ख़र्चा देने का कोई हिसाब ही नहीं है। वो तो ये है कि अगर महर नहीं बाकी है इनका तो वो महर अदा करें, और कुछ और उनके वाजिबात हैं, कुछ सामान है, कुछ जहेज़ का सामान है वगैरह, वो मुतालबा कर सकती हैं। ख़र्चे का मुतालबा नहीं कर सकती, शरन ऐसा इजाज़त नहीं है इसकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब सवाल चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास वक्त भी कम है और वो नामों से मुतालिक या ख्वाबों की ताबीर। अब इन्होंने जैसे ख्वाब बयान किया था हिना ने कि ये कहीं किसी मज़ार पे गई हैं और अंदर नहीं जा पा रही हैं, बाहर से ही दुआ। गया उसके लिए, आपके लिए और आपके शौहर के लिए पैगाम यह है कि नमाज हाजत पढ़िए और बार बार अल्लाह ताला से अपने मसाइल के लिए दुआ कीजिए। कुछ आपकी उलझनें हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मांगो मैं दूंगा, तुम सिर्फ परेशानी झेलते ना रहो बल्कि अल्लाह ताला से दरख्वास्त भी करो। अब एक बहुत अहम सवाल मौलाना साहब, एक भाई का है। सलीम साहब ने दरियात किया कि कब्र से जब इंसान उठेंगे तो 3 हालतों में उठेंगे। उन्होंने तीनों हालतें भी बयान की। तो जो सवारी है ये कहाँ से आएगी और कोई जो सर के बल चलेगा या जो पैर के बल? इस सिलसिले में कोई सराहत वजाहत इस तरह की नहीं है। जिस तरह से लेटा हुआ आदमी उठता है तो जाहिर है कि उठने वाला उठता है तो पाँव पहले नहीं उठाता, सर पहले उठाता है, वह कुदरती चीज़ है। तो इसी तरह से उठेंगे। सवारी किसको खुदा पाक सवारी पे बुलाएगा, किसको पैदल बुलाएगा, इस तरह की बारीकियों में जाना और क़यामत में किसके साथ क्या क्या सलूक होगा, इन सारी चीज़ों में पढ़ना गैर ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब एक बहुत अहम सवाल ये भी है, ज़ोया और अरहान, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने दरियाफ्त तो किया था, मुझे मफ़हूम मिला नहीं। देखिए ज़ोया और अरहान ये न तो किसी सहाबी का नाम है, न किसी पैगंबर के नाम है, न कोई बामाना नाम है। ये मैं एक बात ये कहा करता हूँ कि इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा बोरा है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लोग भरते हैं, बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें भी भरते हैं। उसके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए आपने इंटरनेट से देख कर रखा होगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ज़ोया कोई बामाना लफ्ज़ नहीं है, ना अरहान। जी, सूरह मुज़म्मिल जैसे इन्होंने बताया कि वो पढ़ती हैं, अब वो जानना चाह रही हैं कि क्या ये वजीफ़े के तौर पर उसे पढ़ सकती हैं या सिर्फ तिलावत? नहीं, पढ़ सकती नहीं, बल्कि ये पूछ रही हैं कि क्या वजीफ़ा बन जाता है। ये इस तरह से 7 दफ़ा या 10 दफ़ा या 11 दफ़ा जो पढ़ना है ये वजीफ़ा ही है, और कोई भी वजीफ़ा किसी उस्ताद के बग़ैर नहीं पढ़ना चाहिए, वरना उससे नुकसान होता है। आपने किसी के मशवरे से अगर शुरू किया है तो उनसे ही पूछिए, और अगर बग़ैर उसके शुरू किया है तो ये मुनासिब नहीं किया आपने। अब आप ये कीजिए कि इसको रोकिए और दुरूद शरीफ पढ़ने कुछ कम करती जाइए और दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ाइए। इस तरह से रोकना होता है, एकदम रोकना भी ठीक नहीं होता। जी, इसकी तासीर भी दरियाफ्त की है। इसकी तासीर तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और सूरह मुज़म्मिल के आमिल जो हैं उनको खुदा पाक बहुत सारी ताकतें देता है, लेकिन ये वजीफ़े जो हैं बग़ैर किसी उस्ताद के नहीं होते। बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम सवाल शीबा का भी है, ज़रूर शामिल करेंगे। कमर साहिबा से बात कर लें। जी बताइए कमर साहिबा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक ख्वाब देखा था बहुत पहले। हाँ? कि मेरे बदन पे ना पूरे पे मेहंदी लगी हुई है। जी, शादी से पहले देखा था जी। इसका क्या मतलब है? आपकी शादी हो गई? जी शादी हो गई। कितने साल हो गए? शादी को 14 साल हो गए। जी, तो आपको बहुत देर से ख्याल आया इस ख्वाब का? साहब ये ख्वाब इन्होंने 14 साल पहले देखा था, अब ये ताबीर जानना चाह रही हैं। देखिए, इस ख्वाब से तो मालूम होता है कि शादी आपकी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने वाली थी। अल्लाह करे कामयाब ही रही हो। जी, परवीन साहब फरमाइए। जी बहन, अपना सवाल बताइए। बस ये मालूम करना था। क्या मालूम करना था? परवीन साहब अपना सवाल बताएं। 7 साल हुआ उसे बच्चे नहीं है, और बहन को 2 साल हुआ, भाई को भी बच्चे नहीं है, बहन को भी बच्चे नहीं है।
مولانا صاحب حمل اگر ساقط ہو جاتا ہے کسی کا، یا جیسے اسی طرح ایک سوال کیا بہن نے کہ بچے پیدا تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ دن تک وہ دنیا میں نہیں رہ پاتے، دیکھیے یہ چیز ہمیشہ کسی نہ کسی اثر کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ پروردگار ہماری شادی ہو جائے تو ہم مثال کے طور پر 10 روزے رکھیں گے، اور وہ ہم نے پورا نہیں کیا. کسی اور کار خیر کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ پورا نہیں کیا. کوئی اور بے احتیاطیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی اچھے عامل کو دکھا لیں اور اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں، اور جب تک ایسا نہ ہو سکے اس وقت تک آیت الکرسی کثرت سے پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا مفید ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تو شیبہ کے لیے کوئی ایسی دعا جس سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے اگر ان کو دوبارہ ایسی کوئی خوشخبری ہوتی ہے یا امکان ہوتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کوئی خوشخبری دے تو اس وقت میں ایک تو صبح شام آیت الکرسی کم از کم 5 مرتبہ پابندی سے پڑھیں، ناغہ نہ کریں، اور ایک پڑھا کریں ہر نماز کے بعد کم از کم 21 مرتبہ اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تو امید ہے ناظرین کے تمام سوالات کی بھرپور رہنمائی مولانا صاحب کے توسط سے آپ سب تک پہنچائی ہم نے. اب پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب سے اجازت لیں شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے چلتے ہیں کہ جیسا کہ آج کی گفتگو میں آپ نے دیکھا اور گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی بہت تفصیل سے تمام حالات حاضرہ کا جائزہ لیا ہم نے، اور اس میں بات یہی نکل کر آئی کہ اسلام گنتی کے چند لوگوں سے شروع ہوا تھا، بالکل اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی یہی ہے کہ آخر میں بھی جو ہے وہ بالکل اجنبی ہو کر رہ جائے گا. لیکن جو درمیانی پیریڈ ہے، جو درمیانی مدت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شروع کے 30 سال تھے خلافت راشدہ تک کے، اس میں اسلام اور امت مسلمہ ان دونوں کا عروج ساتھ ساتھ ہوا. پھر اسلام کمزور ہوتا گیا لیکن سلطنت وسیع ہوتی گئی، اور یہ وسعت کہاں تک پہنچی یہ آپ بھی جانتے ہیں. آج حالات دگرگوں کیوں ہیں، آج حالات ناگفتہ بہ کیوں ہیں، اس پر انشاءاللہ کل بھی ہم اپنے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور مولانا عبداللہ طارق صاحب انشاءاللہ مزید رہنمائی آپ سب تک پہنچائیں گے. تو کل کے لیے کیجیے تھوڑا سا انتظار. مل کر شکریہ ادا کرتے ہوئے آئیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین کی طرف سے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.